بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک عاشق ریچھ کا واقعہ، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت شاہ ولی سرکار کے بارے میں معلومات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سرکار کا مزار فیروز پور بھارت میں ہے۔ آپ کا اصل نام شیر محمد تھا، لیکن شیر شاہ ولی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو شیر پر سواری کرتے ہوئے دیکھا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ آپ جہاں پر جاتے وہاں شیر آ جاتا اور اپنے دونوں پنجوں سے آپ کی جائے قیام کی جگہ جھاڑو دیا کرتا، لہٰذا اسی نسبت سے آپ شیر شاہ ولی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ جوانی کے عالم میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور فارغ اوقات میں فقر اور درویشوں کا روپ اختیار کرتے۔ آخر ایک روز ولی کامل سے ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہوئے اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ولی کامل نے آپ کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالا۔ آپ بہت جلد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس جگہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ آج کل جہاں آپ کا مزار ہے، یہیں پر مرتے دم تک گزارا کیا۔ یہاں آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک ملک جس کا نام جمال تھا، 7 خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جنگل میں جا رہا تھا، اچانک شیر آ گیا اور اسے دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آپ سرکار کی طرف توجہ کی اور عرض کیا، حضور مجھے بچائیں۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے شیر کی طرف بڑھے اور ڈنڈا اس شیر کے منہ پر مارا۔ اس معاملے میں فرماتے ہیں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا وہاں پر نہ ہی کوئی شیر ہے اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ وہاں پر آپ سرکار ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریچھ کا تماشا دکھانے والے کسی گاؤں میں تماشا کرنے کے لیے آیا۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و عورت اس تماشے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ریچھ کبھی 2 پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مجمع میں ایک ہندو عورت تھی جو کہ اپنے حسن میں بے مثال تھی، ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اس کی نظر اس ریچھ پر پڑی، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جیسے کہ عام مشاہدے میں اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ریچھ کی صفت میں ہوس ہوتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک ہندو عورت پر عاشق ہوا کہ مداری سے اپنا رسہ کٹوا کر پاگل ہو کر مجمع کی طرف بھاگنے لگا۔ مجمع تتر بتر ہو گیا، سب لوگ خوف کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ریچھ نے کئی لوگوں کو زخمی کیا، کسی بھی طور پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے کھلاڑی اٹھا لی تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مداری چیخ رہا تھا کیونکہ یہی تو اس کی روزی کا ایک وسیلہ تھا، اور وہ وہاں پر قتل ہو جاتا تو وہ بھی برباد ہو جاتا۔ اتنے میں ادھر سے حضرت شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ لوگ آپ کی جانب بھاگے اور مدد کی درخواست کی۔ آپ سرکار نے ریچھ کو دیکھ کر آیت کریمہ پڑھی اور بولے، بس ختم ہوا، شانت ہو جاؤ۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ ریچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ مداری اور دوسرے لوگ عقیدت سے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے سب کو دین کی ترکیب اور تعلیمات دی، جو کہ آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ ہمیں بزرگان دین سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔